رمضان فیضان کا پہلا عشر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میری ہماری RNN ٹیم کو بہت ساری مبارک ہو. سر ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے میں کچھ بولنا چاہتی ہوں. آج میں بہت خوش ہوں اینڈ آئی تھنک آئی ایم ویری بلیسڈ. جس شخص کو ہم نے ہمیشہ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا ہے, موبائل اسکرین پر دیکھا ہے, جو ہمیشہ سے ہی آپ کے ایک مینٹور رہے ہیں, میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر عمر عادل کی. آج مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آلریڈی ایک نالج کا پہاڑ ہے اور آج مجھے یہ بہت کچھ سکھانے والے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی بیٹا جی. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے فرما برداری اور ایک عاجزی. اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر انسان کو سرخرو ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. بالکل. میں خواتین حضرات آپ کا ایک چھوٹا سا تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ ہماری ساتھی ہوتی ہیں جن کا نام ہے بشریٰ ظفر خان. آج وہ کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکیں, تو ہماری بچی نے جن کا نام ہے مریم امام, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آج میزبانی وہ میرے ساتھ مل کے کریں گی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بشریٰ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی, بلکہ اب تو ہم یہ کریں گے کہ ایک دن آپ کو بلائیں گے, ایک دن بشریٰ کو بلائیں گے. بالکل یہ رہے گا. اور بشریٰ, اب آپ اگر ہمارے مہمانوں کا پہلے سیگمنٹ میں تعارف کروا دیں تو میرے خیال میں اب تک تو مولانا آپ کو لوگ جان گئے ہیں بہت زیادہ, اور بہت آپ کے فین ہو گئے ہیں, اور اس بات سے ہلکی سی میرے دل میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی ہے. اللہ اکبر, یہ آپ کی محبتیں ہیں. واقعی محبتیں ہیں, کیونکہ دیکھیے اگر صحبت اچھی ہو تو گفتگو اچھی ہوتی ہے, گفتگو اچھی ہو تو دل راضی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. بسم اللہ, آپ نے تعارف کروانا ہے. ہمارے ساتھ آج ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اسلامک اسکالر صاحبزادہ علامہ اظہر منیر سہروردی, سید فرحان حیدر عبدی, اور جناب تابش قیوم صاحب. ایک دفعہ میں آپ کو اور بتاؤں نعت بیٹا, خوان. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. بالکل. میرے جو دوست ہیں ان کا نام ہے سید فرحان عابدی. عابدی. وہ میرے خیال میں انگریزی میں لکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اس لیے غلط پڑھتے ہیں. میں نے اسے درست کروا دیا کہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور سر اپنا نام کوئی نہیں چاہتا کہ غلط پڑھا جائے, پھر نام ایسا پیارا ہو عابدی تو اس میں کیا حرج ہے. جی بیٹا باقی. جناب تابش قیوم صاحب, اور نعت خوان ہے ہمارے ساتھ صاحبزادہ محمد جاوید منیر سہروردی. سر آج تو صرف نعت خواں نہیں ہے, آج تو صاحبزادہ صاحب قاری بھی ہیں ہمارے. ماشاءاللہ دو سعادتیں آپ کو حاصل ہیں. تابش میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کروں کہ تابش بنیادی طور پہ ایک اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. آج کا موضوع آپ نے کیا چنا ہے؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مقام مادر. ماں کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اور آئی تھنک کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے, ایک ایسی پہچان ہے جس کے اوپر ہم جتنی مرضی بات کریں ہماری باتیں ختم ہو جائیں گی, ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی, پر ان کی جو تعریف ہے آئی ڈونٹ نو کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ ایک ایسی پہچان ہے اور ان کا ایک رتبہ ایسا ہے. بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے ایک ایسا ٹاپک چنا ہے جس کو شاید آج کل کے زمانے میں ہم لوگ بھلاتے جا رہے ہیں. صرف مقام مادر کو نہیں بھلا دیا, ہم نے مقام والدین کو بھی بھلا دیا ہے, اور اپنی فلاح کا ایک ایسا در خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے جو سیدھا انسان کو جنت تک لے کے جا سکتا ہے. خواتین حضرات, آپ لوگ سب بہت دعوے کرتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑھ کے کون ہوگا. میں آپ کو ایک بتاؤں ایک بات, میں بچپن میں سنا کرتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کا بڑا اجر ہے, ان کی اطاعت کا بڑا اجر ہے. میں سوچتا تھا یا اللہ, ماں سے محبت کا, والد سے محبت کا اجر ہے, یہ تو ایک قدرتی فطری عمل ہے. مگر پھر جیسے میں بڑا ہوا, شادی ہوئی, ایک بیگم صاحبہ آئیں, دیگر رشتہ دار آئے, تو مجھے پتہ چلا کہ ماں باپ کی اطاعت اور محبت آسان چیز نہیں ہے. اسے جہاد کی طرح کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دنیا آپ کے آڑے آتی ہے. تب پتہ چلا کہ یہ جہاد کرنا اور دنیا سے لڑ کے اپنے ماں باپ کے مقام اور رتبے کو پہچاننا واقعتاً آسان چیز نہیں ہے. میں بالکل سچ بات آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہر شخص جو آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ آپ کے اپنی ماں کے ساتھ تعلقات کے درمیان آ جاتا ہے. آئے امی کی بات تو مان لی, میری بات تو نہیں مانی. آئے ابھی آئے تھے آپ باہر سے اور امی کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. حضور والا, آسان چیز نہیں ہے. اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ اس مسئلے سے اس وقت دوچار ہیں, میں صرف ان کی آسانی کے لیے دعا کر سکتا ہوں, اور آپ کو ایک نصیحت کروں گا, ثابت قدم رہیے. اسی جہاد میں, اسی کوشش میں, اسی تگ و دو میں کامیاب ہونا اصل فلاح ہے. میں سب سے پہلے ہمارے جو ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تابش, ان سے کہوں گا کہ تابش کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ ہمارے ہاں ہمارے مذہب کی تعلیمات کے مطابق ماں کا رتبہ و مقام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت چینل کے آغاز اور اس کی ٹرانسمیشن کے آغاز میں آپ نے
اس ٹاپک کو چوز کیا۔ ماں دنیا میں ایک زندگی کے آغاز کا سبب بنتی ہے، بے شک، اور وہ زندگی وہ بچہ آگے چل کے دنیا میں کیا انقلاب برپا کرتا ہے یا وہ اس کی وجہ سے کیا شر یا خیر ہوتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی تربیت کے اوپر، بے شک۔ اس میں بھی ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسلام میں کیا مرتبہ ہے، تو میرا خیال ہے بڑی معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا اور کہا کہ جی میں یعنی حسن سلوک کے بارے میں، اور اس کو کہا گیا کہ جی سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے حسن سلوک کا تو وہ تمہاری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کہا گیا کہ پھر تمہاری ماں ہے، 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، اور اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس تکلیف کا ذکر کیا ہے جو ماں اٹھاتی ہے بچے کو پیدا کرنے سے لے کے اس کی پیدائش کے مرحلے تک، اور پھر یہ اس کو بات کہی گئی انسان کو کہ ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ تو یہ اسلامی تعلیمات میں تو بڑی واضح طور پہ قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں کہ ماں باپ کے رتبے، اور اس میں خاص طور پہ جو ماں کی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم یہ ذکر ہے کہ جی ماں باپ بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں تو ان کی اندر وہ ظاہری بات ہے طبیعت کے اندر غصہ بھی آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ نے وہ وقت یاد کرنا ہے کہ جب آپ 2 سال کے تھے، آپ کی گردن بھی نہیں ٹھہرتی تھی، اس وقت آپ کو کون سنبھال رہا تھا۔ تو یہ ایک زندگی کا نہ صرف آغاز، اس کی تربیت اٹھان، میں سمجھتا ہوں آج بڑی سمپل سی ایک کیٹلسٹ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کامیاب شخص اٹھا لیں تو اس کے پیچھے آپ کو اس کی ماں کی تربیت بے نظر آئے گی۔ شک، بے شک، بے شک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے مسلمانوں کے امام ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی والدہ نے ان کا ویژن یہ سیٹ کیا کہ یہ وقت کا عالم اور امام بنے گا میرا بیٹا۔ وہ کیا کرتی تھیں کہ علماء والے کپڑے ان کو پہناتی تھیں اور ان سے سوال کرتی تھیں کہ بتاؤ ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جی 4 ہوتی ہیں، یعنی اس طرح جواب دیتے تھے، کچھ مفتی کوئی علماء جواب دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں کہ یہ میرا بچہ مستقبل میں اس نے یہ بننا ہے، اور وہ بچہ پھر وہ بنتا ہے۔ بالکل، آپ نے یہ سارا بالکل رول صحیح جو ہے نا بات وہ کہی ہے، ماں کا میں انشاءاللہ۔ اس بات پہ تائید کروں گا آپ کی، اس لیے کہ جو ماں کی خواہش ہوتی ہے اس کے منہ سے جب ادا ہوتی ہے وہ بالکل خواہش ہی دعا ہوتی ہے، بالکل اور دعا بھی کون سی؟ جو مستجاب ہے، جو فوراً قبول قبول ہوگی۔ ہوگی۔ کیا بات